الکلین فاسفیٹیز ٹیسٹ جگر کی بیماری یا ہڈیوں کے عارضے کا پتہ لگانے میں مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکثر دوسرے ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ جیسے SGPT، گاما GT، GGT ٹیسٹ اور یا جگر کے پینل کے حصے کے طور پر بھی ترتیب دیا جاتا ہے۔ جگر پر اثر انداز ہونے والے حالات میں جگر کے تباہ شدہ خلیوں سے خون میں الکلین فاسفیٹیز کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ الکلین فاسفیٹیز کے بڑھ جانے کی علامات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جیسا کہ متلی اور کہہ ہونا، وزن میں کمی ہونا، تھکاوٹ فیل ہونا یا کمزوری فیل ہونا، یا ارکان ایسی حالت جس کی وجہ سے آپ کی جلد اور ہنکیں زرد ہو جاتی ہے، آپ کے پیٹ میں سوجن اور یا درد ہوتا ہے، گہرا رنگ کا پیشاب ہونا یا اور ہلکے رنگ کا پخانہ ہونا، ایسے یہ سمٹم سارے الکلین فاسفیٹیز کی علامات ہوتی ہے، یا بار بار بدن میں کھجلی ہونا۔ جیسا کہ الکلین فاسفیٹیز کے لیول کو کم کرنے میں آپ کو سگریٹ نوشی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ اس سے الکلین فاسفیٹیز کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ الکلین فاسفیٹیز کی نارمل رینج جیسے کہ 34 یا 34 ہے۔ اپنے الکلین فاسفیٹیسی لیول سطح کو کم کرنے کے لیے آپ کو سگریٹ نوشی چھوڑ سکتے ہیں اور اپنی غذا میں مزید اومیگا 3 حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ الکلین فاسفیٹیز کے عام طور پر مطلب یہ ہے کہ یا تو جگر کو نقصان پہنچا ہے یا ہڈیوں کے خلیوں کی سرگرمی میں اضافہ کی وجہ سے ایک ایسی حالت موجود ہے کہ اگر دوسرے جگر کا ٹیسٹ جیسے بلیروبن، اسپارٹیٹ امینو ٹرانسفیریز ACT یا الانائن امینو ٹرانسفیریز ALT بھی زیادہ ہے تو عام طور پر بڑا ہوا الکلین فاسفیٹیز جگر کے نقصان یا بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے کسی بھی خاص قسم کی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی کنڈیشن میں آپ کسی بھی ریلائبل لیبارٹری سے کروا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔